السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہر اس شوہر اور بیوی کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر ہمیشہ محبت اور سکون اور برکت سے بھرا رہے۔ آج ہم کسی من گھڑنت قصے کی نہیں بلکہ ان باتوں کی چرچا کریں گے جن کی تعلیم ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کے گھر کی تقدیر بدل دیں۔ میرے عزیز دوستو، نکاح صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، نکاح صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دو دلوں کا ایسا رشتہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اور محبت کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے گھر اس لیے اجڑ جاتے ہیں کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے کوئی پکا عہد نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور پھر وہی گھر جو کبھی جنت کا ٹکڑا لگتا تھا دھیرے دھیرے بے سکونی کا اڈا بن جاتا ہے۔ ایک بار ایک بزرگ عالم سے کسی نوجوان نے پوچھا، حضرت، خوشحال شادی شدہ زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، نکاح کے دن لوگ کپڑے بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق اور عادتیں نہیں بدلتے، جبکہ سب سے پہلے وہی بدلنی چاہیے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3895۔ بزرگ نے کہا، اگر ہر شوہر اس حدیث کو اپنا لے اور ہر بیوی بھی اچھے اخلاق کو اپنائے تو گھر کے جھگڑوں کی جگہ محبت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا، نکاح کے بعد سب سے پہلا وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ بھروسے کو توڑ دیتا ہے، اور جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو رشتہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کی تعلیم دی اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا۔ دوسرا وعدہ ہے ناظرین، دوسرا وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور راز کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، پتی پتنی یعنی شوہر بیوی کا رشتہ بھروسے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی یا شوہر کی نجی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے لوگوں میں سے وہ ہوگا جو اپنی شوہر اور بیوی کے ساتھ کی نجی باتیں دوسرے کو بتاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 1437 نمبر کی حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار میاں بیوی اپنے گھر کی باتیں گھر تک ہی رکھتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اس بزرگ نے یہ بات بتائی تو وہاں بیٹھے ہوئے نوجوان نے پوچھا، حضرت، اگر شوہر اور بیوی دونوں ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا واقعی گھر کا ماحول بدل سکتا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہونے لگے، اس گھر کی فضا بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا، تیسرا وعدہ یہ ہونا چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے کی محنت کی قدر کریں۔ آج بہت سے شوہر دن بھر محنت کر کے گھر لوٹتے ہیں لیکن انہیں دو میٹھے بول بھی نصیب نہیں ہوتے۔ کئی بیویاں صبح سے شام تک گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں مگر ان کی محنت کی بھی قدر نہیں کی جاتی، جبکہ اسلام ہمیں احسان اور نیکی کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1954۔ سوچئے،
اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے، تم نے میرے گھر کو سنبھالا ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ اللہ تمہاری محنت میں برکت دے، تو کیا اس گھر میں محبت نہیں بڑھے گی؟ یقیناً بڑھے گی۔ تو ناظرین، اس محبت کو قائم رکھو۔ شوہر اور بیوی کبھی ایسی کوئی بات نہ ہو دونوں کے درمیان کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو تو جلد ہی صلح ہو جائے۔ اس کے بعد بزرگ نے چوتھی بات کہی۔ انہوں نے کہا، نکاح کے بعد یہ وعدہ بھی ہونا چاہیے کہ غصے کے وقت بھی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جن کے بعد میں پچھتاوا ہو، کیونکہ کئی بار ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو برسوں کے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے سمے اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری، حدیث نمبر 6114۔ صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2609۔ اس لیے اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو اسی وقت فیصلہ مت کیجیے، پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجیے، پھر بیٹھ کر پیار سے بات کیجیے۔ بہت سے گھر صرف اس لیے اجڑ جاتے ہیں کیونکہ غصے میں کہے گئے الفاظ دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر بزرگ نے آخری بات کہی۔ انہوں نے کہا، پانچواں وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں مل کر اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے۔ اگر شوہر فجر کے لیے اٹھ جائے تو اپنی بیوی کو بھی پیار سے جگا دے، اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تو اپنے شوہر کو بھی نماز کی یاد دلا دے، کیونکہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں سکون اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی پتنی یعنی بیوی کو بھی جگائے، اور وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر ہلکا سا پانی چھڑک دے، اور اللہ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث نمبر 1308 ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی وہ باتیں ہیں جو کسی بھی گھر کو خوشحال بنا سکتی ہیں۔ نہ ان میں کوئی جادو ہے، نہ کوئی تعویذ، اور نہ کوئی ایسا راز جو صرف کچھ لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ سب قرآن اور سنت کی تعلیم ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اس کی محنت کی قدر کرے گا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، اور بیوی بھی اپنے شوہر کا احترام کرے گی، اس کی امانت اور بھروسے کی حفاظت کرے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس گھر میں محبت، رحمت اور برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا اخلاق عطا فرمائے کہ ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، ہمارے دلوں میں محبت بڑھے، اور ہماری اولادیں بھی دین اور اچھے اخلاق پر چلنے والی بنیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ نصیحت پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی ٹوٹتے ہوئے رشتے میں پھر سے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اللہ